نہیں بیٹا میں ہمارے ہاں چونکہ ہمارا لغوی معنی پاکستان کے ہیں پاک لوگوں کا ملک، اس لیے یہاں معجزے ہوتے رہتے ہیں. یہاں ہم نے ایسے ایسے لیڈر بنتے دیکھے ہیں کہ بعد میں ہم حیران رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گورنر جنرل تھے غلام محمد، ان کو لقبہ بھی تھا، سٹروک بھی تھی. ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، بھی وہ ہمارے گورنر جنرل تھے. انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی. سو یہ لیڈر بن جانا کوئی ایسی قیامت نہیں. میاں صاحب مجھے ان کی گفتگو میں ایک ڈیسپریشن نظر آتی ہے. اگر آپ نے فلم گلیڈیٹرز دیکھی ہو رسل کرو کی، تو اس میں وہ کہتا ہے when does a nation know that it is defeated? When will میاں صاحب understand? Either he has no understanding. یعنی میرا پرسنل اوپینین ان کے انٹلیکچوئل لیول کے بارے میں ہے کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول از مائنس، ہی از نو انٹلیکٹ. لیکن وہ ایک ڈھیٹیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کس منہ سے وہ بول رہے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. واٹ از ہز جسٹیفیکیشن؟ ایک جسٹیفیکیشن مجھے نہیں انہوں نے ابھی تک دی کہ ایون فیلڈ فلیٹس کیسے بنے. جسٹیفیکیشن ڈکلیئر کیوں نہیں کیے؟ نو جسٹیفیکیشن. بیٹی کو کہاں سے پیسے، ہل میٹلز کہاں سے بنی، عزیزیہ کہاں سے بنی، اور کیوں اتنے جھوٹ بول رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بیٹا، ان کو خفگی یہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا، ان کو خفگی یہ ہے مجھ سے پوچھتے کیوں ہوں. اچھا میں بادشاہ ہوں، میں اکبر اعظم ہوں. یہ جو پاکستان ہے یہ مملکت نہیں ہے، یہ میری جاتی عمرہ ہے. میں اگر اس میں سے پیسے کما لوں تو کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی. واٹ ہی کانٹ انڈرسٹینڈ از کہ روش بدل جاتی ہے. کبھی کبھی قومیں جاگ اٹھتی، کبھی کبھی لوگ جاگ اٹھتے. دیکھیے بیٹا ابھی تک ڈبل شاہ کے فین پھر رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہ پکڑتے تو ہمارے پیسے وہ ڈبل کر دیتا. یہ سب کیا کہانیاں سنا رہے ہیں. ہم نے ختم کی دہشت گردی. بھائی آپ تو آپریشن نہیں کرنے دیتے ہیں. اگر وہ پشاور بچے نہ مارے جاتے تو آپ فوج کو آپ اجازت نہیں دیتے تھے. آپ نے تو تشکیل کر دی تھی ٹیمیں، اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. یہ کریں گے. پلیز ڈونٹ ٹیک کریڈٹ فار واٹ دی آرمی ہیز ڈن. یو ہیو ڈن نتھنگ. آپ پہ ہوتا تو آپ تو یہ کہہ چکے تھے دیکھیے پنجاب کو چھوڑ دیں جی، باقی جتنے مرضی پٹاخے چلاؤ. یار یہ آپ کی لیڈرشپ. جس آپ کا جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں لاہور کے، میں ان کو دیکھتا ہوں میں سمجھتا مولا جٹ بڑا خفا ہو رہا ہوگا. وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ود دی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ کے پاس بھاگ دوڑ ہے حکومت کی، آپ نے 30-35 سال سے ہمیں رگڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ہم کھائی جائیں. جی سنی ہو جائیں ساری گلاں میرا نواز شریف یار پھلے، کوئی نہ بولن والا ہوئے، کوئی پوچھنے والا. اچھا اب وہ اپنے آپ کو دیکھو، یہ میگالومینیا یا میگلومینیا یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے بارے میں آپ ان تھرڈ ٹرم آ رہے ہیں. میں نہیں کہتے، میں نواز شریف نہیں کسی سے ڈرتا، نواز شریف ملک کے چھوڑ نہیں جاتا، نواز شریف میدان نہیں چھوڑتا. وہ بہت ہمیں سے نہیں جانتے. Don't we know you? Have you not grown up in front of us? Don't we see you as the finance minister of Punjab? Have we not seen you as the chief minister of Punjab? Have we not seen you as the leader of the opposition? Have we not seen you as prime minister for 3 times? کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نواز شریف ایک نظریے کا نام، نواز شریف ایک نظریہ. کیڑا نظریہ ہے بھائی؟ ان کا نظریہ صرف ایک ہے، اور وہ بڑا صحیح نظریہ ہے. اور وہی نظریہ ہے منشا صاحب کا جو بزنس مین ہے، وہی نظریہ ہے نسیم سہگل کا، وہی نظریہ ہے ڈیڈی صاحب کا کراچی میں پیسے بنانا. وہ تو یار بنانا پیسے. یہ کیوں کہتے ہو کہ میں حکومت میں رہ کے حکومت کے وسائل سے پیسے بناؤں گا؟ یہ نہیں. دیٹ ایرا از اوور. وہ ختم، گزر گیا وہ بات. اچھا وہ وقت گزر گیا، لیکن وہ آج وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں آپ نہ وہ جج رہے. اچھا ٹھیک، مجھ پہ کر رہے ہیں. نہیں وہ تو تنقید ظاہری بات ہے. آپ نے تو سر کیس میں ان کو نہ اہل کروایا اور دوسرے کیس میں عمران خان کو اہل کروا دیا، ایک کو ناٹ آؤٹ کرا دیا، ایک کو آپ نے آؤٹ کرا دے دیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ دور معیار نہیں چلیں گے. اب میں عدل کی بحالی کی تحریک چلاؤں گا. پہلے میں نے عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی، اب میں عدل کی بحالی. میں میاں صاحب سے پوچھتا میں میاں صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کیس میں اور نواز شریف میں what is the comparison between your case? Is there any allegation against him Hudaybiyah ki? Any allegation against him? Is there any allegation against him کہ اس نے ملک سے پیسے باہر کیے؟
Is there any allegation against him کہ اس کے بچے ارب پتی بن گئے؟ اس پہ ایلیگیشن ہے کہ قطری ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس کی کیا 19 سال کا تھا جب وہ ووسٹر شائر کی طرف سے کرکٹ 1983 میں اس نے 10% دے کے فلیٹ خریدا. 1984 میں اس نے مارٹگیج کیا اور کیری پیکر کے پیسے جو ہم نے ثابت کیے ہیں اور وہ لے کے اس نے مارٹگیج کیا. 10 سال لگے. 1,90,000 پاؤنڈ سے ملا بینیفٹ ایئر کا اس نے دے دیے. اس کا فلیٹ بکنے کو پڑا ہوا تھا. پہلے پیسے اس نے دیے. یار میں اپنی بیوی سے پیسے میں نے دیے ہوں گے یا اس کے میں اس سے واپس لے لوں تو وہ ادھار ہے. اور کو حیا خدا دے واسطے آپ کی کیا کمپیریزن ہے اس شخص کے ساتھ؟ Between his cleanliness, between his bravery, perhaps a little bit of recklessness. You are not, Mian Sahab, you are corrupt. Your family is corrupt. Your father was corrupt. And آپ کے پاس صرف یہ ڈیفنس تھا. میں آپ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ٹیلی ویژن کے کہ ہمارا باپ منی لانڈرر تھا جی. ہم نہیں ہیں. کہاں وہ پڑھی آپ نے رپورٹ JIT کی جس میں اتنا موٹا ریفرنس ہے کہ آپ کے والد کے $30 ملین پڑے تھے in Switzerland اور اس نام کا بھی البرخت اس کا نام ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ How can you cheat people؟ اور میں حیران ہوں. ایک بیٹی میں آپ اس نتیجے پہنچا ہوں. جس شخص پہ ہولڈر آف پبلک آفس پہ جس شخص پہ الزام لگے گا کہ تم نے پیسے چرائے ہیں جب تک وہ انوسنٹ ثابت نہیں ہوتا ہمیں اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. بابا پراٹ ساڈے کو پہلے جا کے صاف ہو گیا. ایسے ٹھیک ہے کہ ہم انہی کے سلام یعنی ہمارے اندر غلامانی ذہن جو ہے وہ نکلا ہی نہیں ہے. انگریز چلا گیا لیکن ہم طاقت کے پیچھے او میاں صاحب بسم اللہ جی آیا نو. اس سے پوچھو تو صحیح میاں کیڑا دورہ واٹ از دی ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ نے پڑھی ہے ججمنٹ فیصل عرب کا نوٹ 18 صفحے کا نوٹ ہے. ڈسٹنگوش کیا کیا دورہ میں آ رہے ہیں یار. واٹ از دی ایلیگیشن آف منی لانڈرنگ. ایک ایلیگیشن بتا دیں اسے. اور جی اس نے بیوی کے ساتھ مل کے ٹیکس بچایا. کون سا ٹیکس بچایا؟ بیوی کا ہر پیسہ. ڈو یو نو واٹ ہر ورتھ واز؟ 200 ملین پاؤنڈ. عمران خان نے ایک پیسہ نہیں لیا. اس کو ایڈوائس دی گئی کم از کم 100 ملین پاؤنڈ آپ کو مل سکتے ہیں. میں نے کہا بیویوں کو پیسے نہیں لیں. تو یہ سر جو پیسے اس نے بھیجے ثابت کر دیا کہ اس سے زیادہ واپس کیے. ایک پائی جو ملک میں آئی ہے کیا یار میاں صاحب کہتے میرے کیس کا ان سے زیادہ موازنہ کریں. کیا آپ میں کیا وہ ہے تو خدا کا خوف. یہ آپ نے پیسے بنائیں جا کے اور جا کے رہے لنڈن میں. آپ جسٹس صاحب کا بھی ذکر کریں فیصل عرب. اس پہ بڑی تنقید انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ایک جج کو زیب نہیں دیتا الگ سے ان کے لیے الگ سے نوٹ لکھے جاتے ہیں ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. ساتھ آج وہ کہہ رہے ہیں پرویز مشرف کے مقدمے کا فیصلہ نہیں آتا میرا دنوں میں فیصلہ آ جاتا ہے. تنقید تو وہ بہرحال کر رہے ہیں ایک نیریٹو تو وہ بیان سر اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ جو جسٹس صاحب نے نوٹ لکھا ہماری علی احمد قدس سے بھی بات ہوئی سینئر وکلا سے بھی وہ یہ کہتے ہیں جی ججز کو یہ زیب نہیں دیتا تھا اس طرح وہ فیصلہ دیتے یا پھر نوٹ لکھتے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں 31 جولائی 2009 والی ججمنٹ آئی جب افتخار چودھری صاحب واپس آ گئے. میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے بحال کیا. ہمیں پتہ کس نے بحال کیا. جنرل کیانی نے بحال کیا. آپ نے کریلا بحال کرنا تھا اس کو. آپ کی کیا مجال اس کو بحال کرنے کی. آپ کا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے ویکیپیڈیا میں آج بھی جا کے دیکھیں ہی از اے ڈینجرس انریلائبل مین افتخار چودھری کے بارے میں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن افتخار چودھری کو نکالا گیا تھا وہ بھی کہنا چاہیے مجھے کیوں نکالا. کتنے فون اس کے بیٹے نے آپ کو کیے تھے. یہ ایفیڈیوٹ میں ہے سپریم کورٹ میں. اب 31 جولائی 2009 کی ججمنٹ ہے جسے کہتے ہیں ہسٹوریکل ججمنٹ جس سے 103 جج نکالے گئے جس سے اسلام آباد کا ہائی کورٹ بند ہو گیا. اس میں 2 اضافی نوٹ ہیں. ایک اعجاز چودھری صاحب وہ فوت ہو گئے ایک جواد خواجہ صاحب ہے. ہر دفعہ جب ایک جج صاحبان متفق بھی ہوتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایگری کرتا ہوں لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں اپنی بھی کرنا چاہتا ہوں. ایڈیشنل نوٹ از ناٹ اے نیو تھنگ. اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف آور جوڈیشل سسٹم. ہر جج کا حق ہے اس میں لکھنا. دیکھیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نکالی کس نے لکھا ایڈیشنل نوٹ سجاد علی شاہ نے. جب نواز شریف کو ریسٹور کیا گیا کس نے لکھا اضافی نوٹ
ضیاء محمود مرزا نے کیا بات کرتے ہیں کہ اضافی نوٹ نہیں لکھا. اگر ایک ججمنٹ لکھ دے, ہر جج کا حق ہے. آئی اگری اور ڈس ایگری, اینڈ ایون اف آئی اگری آئی وانٹ ٹو ایڈ اے فیو مور پوائنٹس جو شاید دوسرے جج نے لکھے گئے. یہ کہنا کہ فیصل عرب صاحب نے کیوں لکھا, انہوں نے صرف کلیریفائی کیا ہے کانسیپٹ آف آنیسٹی. انفارچونیٹلی میاں نواز شریف صاحب آپ آنیسٹ نہیں ہیں, اس قدر جھوٹ بولے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. مجھے خوف آ رہا ہے آپ کے لیے. آپ جتنا مرضی ڈیلے کر لیں یہ ٹرائل, آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جتنا مرضی کر لیں, یو ہیو نو ڈیفینس. آپ کا دفاع ہی کوئی نہیں ہے اس کا. یو کین جسٹیفائی نتھنگ. اس لیے اگر آپ چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں گا, تو آپ ماجا پستول بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بن لیں نا آپ جو مرضی. یہ آپ سوشل بائیکاٹ کی سر بات کر رہے ہیں. اب یہ ہسکا صدقے جاواں تہاڈیاں حماقتاں صدقے جاواں. دیکھیں میرے یہ سوشل میڈیا, آپ کو پتہ ہے جب ضیاء الحق صاحب, جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی گئی, آج تک ہم کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر ہے. آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو تمام چیف جسٹس تھے تمام ہائی کورٹوں کے, وہ گورنر بن گئے. انہوں نے کانفرنس کال کی اکیڈیمکس کی, ادیبوں کی, یو نو ایوری بڈی, اور جس کا ذکر احمد فراز اپنی لمبی نظم میں بھی کرتے ہیں. ہمارے بیٹے ہمارے اندر ایک چمچا گیری کا پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر, یہ ہمارے اندر رچا ہوا. ہمارے اندر کمین ہے. ہم جو بلوچی ہے زمین پہ نہیں بیٹھتا. آپ کو پتہ ہے میری دلہن پٹھان پہلی دفعہ گیا, جب ان کے گھر کھانا کھانا تو ملازم بھی ساتھ کھانا شروع ہو گئے. بھائی وہاں کمین کوئی نہیں ہے, ہم ہے کمین. کمی ہم ہے, ہم ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں. ہمیں تو تھانے دار آ جائیں ہم اس سے ڈر جاتے ہیں. سو اس لیے میاں صاحب بالکل آپ کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں. لیٹ اس سی ہاؤ دس پلے اینڈس. میں جب آپ کے خلاف کیس لکھ رہا تھا تو حامد خان صاحب نے بحث کرنا تھا, میں نے کاغذ پڑھتے ہوئے کیپٹل ٹیلی ویژن پہ کہا تھا نواز شریف از ہسٹری. اور میں آج کو ریپیٹ کرتا ہوں, ہی ول برنگ ہز بردر ڈاؤن آلسو. اگر حدیبیہ کے کیس میں میں تو حیران ہوں, انہوں نے فریش ریفرنس کیوں نہیں فائل کی بجائے اپیل کرنے کے. وہ کہتے ہیں ہم نئی ریفرنس فائل کرتے ہیں. جی آپ اسٹرائک ڈاؤن کریں اور اس ریفرنس میں یہ کہیں کہ ہائی کورٹ کے جو دونوں آگے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم عدالت میں, اسے کہتے ہیں پر انکیوریم. یہ ججمنٹ پر انکیوریم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, قاضی فیض موسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے, انہوں نے ایک اس کیس کا سو موٹو نوٹس لے لیا. سپریم کورٹ نے کہا آپ کو اختیار کس نے دیا سو موٹو کرنے کا, یور ججمنٹ از پر انکیوریم. اف آئی, اگر فلک شیر صاحب آج ہوتے چیئرمین نیب کے اور وہ ہوتے, نئی ریفرنس فائل ہوتی اور کہا جاتا پچھلی سنگل جج کی ججمنٹ ہے, ڈویژن ججمنٹ ہے, اور جو ایک سائڈ کیا ہے اگنور اٹ because it is a judgment per incurium, it does not exist, it violates every judicial principle. کیوں آپ ایک ٹائم بعد اپیل آپ کرتے ہیں اور پھر آپ کچے دل سے اس کو بحث کرتے ہیں, آپ کو سوال پوچھے جاتے ہیں, آپ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا دل اس میں نہیں ہے, your heart is not in it. ہمیں بھی کہا جاتا تھا جب ہم نے نواز شریف صاحب کے کیس او جی کچھ نہیں لبنا, کچھ نہیں لبنا. میں کہ کیوں نہیں لبنا, کچھ نہیں نکلے گا. بہت کچھ نکلا کہ نہیں نکلا. سر ابھی آپ نے بڑی اہم بات, صاحب کہتے ہیں میں نے ایک